دوستوں اگر سب کچھ انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ کتنا ظالم ہو سکتا ہے، یہ آج آپ ویڈیو دیکھ کے اندازہ لگائیں گے۔ ایک انسان دوسرے انسان پہ کس حد تک ظلم کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا بھائی ہی ہو یا اس کی عوام ہو۔ جس شخص کے بھی ہاتھ میں پاور آ گئی وہ اپنی اس سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کے اوپر ایسے حملے کیے جائیں، اس طریقے سے ٹارچر کیا جائے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی چل پڑے۔ ایک زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے اور وہ عوام پر ایسے ظلم کیا کرتے تھے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور ایک تو ایگزامپلس تو ایسی سیٹ کر دیا کرتے تھے کہ اس کے بعد عوام میں سے کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے کی جرات ہی نہیں کرتا تھا۔ ہم سب نے صرف ایرسٹاٹل کا زہر کا پیالہ پینے کی ہی سزا سنی ہوئی ہے، لیکن یہ تو بڑی ہی آسان موت تھی۔ لیکن پہلے زمانے کے راجا اور آج کل بھی بہت سارے لوگ اس طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں۔ پولیس مجرموں پر اس طریقے سے ظلم کرتی ہے کہ وہ دیکھتے ہی سچ اگل دیتا ہے۔ تو جناب آج ہم ذکر کریں گے امیزنگ 5 میں ان کمال کی سزاؤں کے بارے میں جن کے سوچ کر ہی ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ 220 سے لے کر آگے کئی سو سالوں تک سب سے زیادہ دی جانے والی اور خطرناک ترین سزا تھی گریس میں برونز بل۔ یہ برونز بل ایک کمال کی سزا ہوتی تھی جس کو دیکھ کے ہی انسان پریشان اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک زمانے میں ایک بندے نے یہ ہتھیار ایجاد کیا اور اس نے بادشاہ کے آگے پیش کیا، تو سب سے پہلے بادشاہ نے اٹھا کے اسی بندے کو ہی بل کے اندر ڈال دیا۔ تانبے کے بنا ہوا یہ بل، اس کے اندر جب انسان جاتا ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد نیچے آگ لگا دی جاتی ہے۔ اس انسان کی چیخوں سے ایک طرح کا میوزک بن جاتا ہے، کیونکہ ناک کے نتنوں میں اور سینگوں کے بیچ میں کچھ ایسے انسٹرومنٹس لگائے گئے تھے کہ انسان کی چیخیں میوزک بن کے باہر نکلتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے گوشت کے سڑنے کا دھواں اور بہت سارے جسم کے گلنے کی سمیل تھی، وہ بھی خوشبو بن کے باہر نکلتی تھی۔ یہ کمال کی جاتی، لیکن سب سے پہلے بادشاہ نے اسی بندے کو اندر ڈالا کہ اس نے یہ ہتھیار بنایا تھا۔ تھوڑی دیر سزا دینے کے بعد اس نے زندہ باہر تو نکلوا دیا، لیکن اس نے بادشاہ نے بتایا کہ تم نے محسوس تو کر لیا ہوگا کہ تم نے دنیا کا کتنا خطرناک ترین ہتھیار بنایا ہے۔ اس کے بعد تو پورے ملک میں دہشت ہی پھیل گئی۔ جس بندے کو بھی سزا دینی ہوتی تھی اس پل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور اس کی چیخیں پورا شہر سنتا تھا۔ کرسی آج تک یوز کی ہے بیٹھنے کے لیے، لیکن پرانے زمانے میں تو آئرن چیئر ٹارچر ایک بہت ہی مشہور ترین ٹارچر تھا جو کہ انڈین نیشنز میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا تھا۔ اس چیئر میں 500 سے بھی زیادہ انتہائی نوکیلی کیلیں لگی ہوتی تھیں، اور ان کیلوں پہ جب بندے کو باندھ دیا جاتا تھا تو اس کی چیخیں نکلتی ہوتی تھیں اور وہ فوراً ہی سچ بول دیا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ یہ یوز کیا جاتا تھا جہاں پر آپ نے مجرم سے سچ نکلوانا ہو۔ اس چیئر کے اوپر بازو باندھنے کے لیے بھی موٹے موٹے کیل لگے ہوئے تھے جو کہ انسان کے اندر چھید کر دیتے تھے اور اس کا خون نکلتا رہتا تھا۔ اس چیئر پر مسلسل بیٹھنے سے within 24 آور ڈیتھ ہو جاتی تھی اس بندے کی جو کہ اس چیئر کے ٹارچر کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ امپائر 920 BC میں یوز کرتی تھی ایک کمال کا ٹارچر سکیم جس میں بندہ زندہ بھی رہتا تھا اور مرتا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی چیخیں اور اس کی آہ بکا اور اس کی سزا پورا ملک سنا کرتا تھا۔ جی ہاں، یہ پیاری سی سزا کا نام تھا ملک اینڈ ہنی اسکرب ٹارچر، کیونکہ اس میں انسان کی باڈی پہ ہنی اور ملک لگا دیا جاتا تھا، جس کے بعد اس کو 2 کشتیوں میں بند کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے، جس کے بعد صحرا میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور بھوک پیاس سے انسان کی موت تو نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کو ملک اور ہنی پلایا جاتا تھا اور اس کو زندہ رکھا جاتا تھا، لیکن روزانہ اس کی جسم کو پورے کھا جاتے تھے کیڑے مکوڑے اور بہت ساری مدھو مکھیاں، کیونکہ یہ ہنی اور ملک تھی ان کی پسندیدہ ترین خوراک۔
یہ کمال کی سزا چائنیز میں بھی بہت زیادہ مشہور ہوئی اور اس میں بندہ 17 دن تک زیادہ سے زیادہ زندہ رہ سکتا تھا، جس کے بعد اس سزا کو بین کر دیا گیا۔ ہو رہا ہے تو ریٹ ٹارچر کو کون بھول سکتا ہے؟ لبنان اور اس کے مضافات میں یہ دی جانے والی سزا اتنی خطرناک تھی، اور چوہے کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں یہ تو وہ ٹارچر کی تصویریں دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ 5 سے 10 خطرناک ترین موٹے تازے چوہے انسان کے جسم میں ایک کیج کی طرح چھوڑ دیے جاتے تھے، اور سینے کے اوپر جب وہ کاٹتے تھے تو انسان کی بوٹیاں ہی نوچ لیتے تھے۔ اس انسان کی چیخیں پورے شہر اور پورے ملک میں سنا دی جاتی تھیں، اور لوگ کوئی بھی بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانے کی جرات ہی نہیں کرتا تھا، جس کے بعد ریڈ ٹارچر کو ایک طرح کا نظام بنا کے ڈال دیا گیا، اور بادشاہ اسے یوز کرنے لگے اپنے مخالفین کے خلاف۔ جو بندہ بھی جنگ ہارتا یا مخالفین ہوتے جو جنگ کرنے کی ضرورت کرتے کسی بھی بادشاہ کے خلاف، ریڈ ٹارچر سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ ایک دفعہ 2 بھائیوں کی ہو رہی تھی لڑائی جو کہ کوکلیاسس میں تھی، اور اوسس اور کرائسس 2 بھائی تھے جو کہ 401 BC میں لڑائی کر رہے تھے آپس میں ایک ہی جگہ کی یدھ کے لیے۔ لیکن بادشاہ بننے کی اس لڑائی میں میڈیاسس نامی ایک بندے نے مار دیا غلطی سے اپنے ہی بادشاہ کو، جس کا نام تھا کرائسس، جس کے بعد اوسس بن گیا وہاں کا بادشاہ۔ اور اوسس نے میڈیاسس کو کہا کہ تم نے نہیں بتانا کسی کو کہ بھائی کو تم نے مارا ہے، اور اسی لیے کہ میرا نام رہے بہت زیادہ طاقتور لوگوں میں۔ جس کے بعد نشے کی حالت میں اس نے بول دیا سچ، جس کے بعد یہ سزا دی گئی جس کا نام تھا لیچی۔ لیچی چائنا میں دی جانے والی وہ خطرناک ترین سزا تھی جس میں بندے کو مارا نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی باڈی پر لگا دیے جاتے تھے چھوٹے چھوٹے کٹس، اور انسان کی جلد پر ہی محسوس ہوتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف میں کاٹ دیے جاتے تھے انسان کے باڈی پارٹس، اور ان باڈی پارٹس کو بیچ دیا جاتا تھا میڈیسن بنانے والے حکیموں کو، اور اگر اس کی فیملی ہوتی تھی امیر تو وہ خرید لیتی تھی اس انسان کی مری ہوئی جسم کو اور دفنا دیتی تھی یا جلا دیتی تھی۔ لیکن انتہائی خطرناک یہ سزا اور ٹارچر کا طریقہ چائنا میں 1950 تک رہا، جس کے بعد اس کو بین کر دیا گیا۔